آج ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ہلا دینے والا ایک ایسا واقعہ کہ جس کو میں جب بھی سنتی یا پڑھتی ہوں تو میں خود میرا دل دہل جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار کون تھے؟ حضرت مالک بن دینار تابعین میں سے تھے۔ صحابہ اور تابعین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام لوگ جو لوگ حضور پاک پر ایمان لائے اور حالت ایمان میں انہوں نے آقا کی مجلس میں بیٹھے، ان کو دیکھا، ان کی گفتگو سنی، ان کو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تابعین وہ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا اور حالت ایمان میں ان صحابیوں کے ساتھ وقت گزارا، آقا کی گفت و شنید سنی، آقا کے جو اقوال ہیں، آقا کے جو احادیث ہیں ان کو سنا اور ان کو سن کے اپنی زندگی کو با ایمان طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور اس کے اوپر عمل کیا۔ تو یہ تابعین میں سے ہیں کہ جن کا واقعہ اور جن کا تذکرہ میں آج کے سیشن میں کروں گی۔ نام ہے ان کا حضرت مالک بن دینار، اور یہ 8ویں صدی کا واقعہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کا موسم تھا، میں خانہ خدا میں حج انجام دینے کے لیے کچھ دوستوں کے ساتھ گیا۔ وہاں پر جب گیا تو میں ایک رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اس مہینے کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر حصے سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر موجود تھا، میں نہیں جانتا کہ کیوں میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ دیکھیں نا، آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا جو اتنے لوگ یہاں پر طواف کر رہے ہیں، ان میں سے کس کس کا حج قبول ہوا، کس کس کا حج رد ہو گیا، اور کس کس سے اللہ راضی ہے اور کس سے اللہ غضبناک ہے۔ خیالوں پہ کسی کا روک ٹوک نہیں، تو خیال آیا ان کے ذہن میں اور اس خیال نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کیا۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو کسی طریقے سے یہ بات بتا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا اور کتنے لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا۔ اسی خیال کے ساتھ رات سو گئے، اور رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے ان کے خواب میں، ان کو بشارت ہوتی ہے۔ آواز یہ بتا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے اس وقت خانہ خدا کے قریب جتنے بھی مضافات میں یہاں پر لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ان تمام لوگوں کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، ماں سوائے ایک شخص کے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی اور ان کو اس بات کا علم ہوا کہ جتنے بھی حج کرنے کے لیے اس سال لوگ آئے ہیں ان کا حج قبول ہے سوائے ایک شخص کے۔ بہت ہی نیک اور صالح انسان تھے، ان کو یہ لگا، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ، کہ جو لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، کسی کے اندر برائی ڈھونڈنے سے پہلے اپنے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا معاملات ہیں، ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کے اندر کیا عیب ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ان کو ٹھیک کرنی ہیں۔ تو وہ سوچنے لگے، جب ان کو یہ آواز آئی، ان کے خواب میں بشارت ہوئی، آواز قدرت آئی، انہوں نے کہا کہ رونے لگے، اور زار و قطار روتے روتے انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شخص میں ہوں کہ جس پہ اللہ غضبناک ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ہی منہ کے اوپر میرا حج مار دیا گیا ہے، جو میرا ذہن میں یہ گمان آیا، یہ خیال آیا، اور بہت پریشان ہوئے اور بہت زیادہ روئے، آہو بکا کی۔ بہرحال استغفار کرتے کرتے، سوچتے سوچتے، یہی گفتگو، اسی حیرانی اور پریشانی میں حضرت مالک بن دینار اپنے بستر پر جا کر لیٹے اور سو گئے، اللہ سے روتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کہ ان کو ایک بار پھر آواز آئی کہ اس جم غفیر میں تم نہیں ہو ایسے کہ جس کا، مطلب ان کو ایک حوصلہ دیا گیا کہ نہیں، وہ شخص تم نہیں ہو، بلکہ خراسان سے ایک شخص یہاں آیا ہوا ہے کہ جس کا نام فلاں بن فلاں ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ بہرحال جب وہ صبح جاگے اور انہوں نے اس بندے کا نام سنا اور یہ جانا کہ وہ خراسان سے آیا ہوا ہے، تو حضرت مالک بن دینار اس شخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، جہاں پر مختلف خراسان سے قافلے آئے ہوئے تھے، مختلف خراسان کے قبیلے آئے ہوئے تھے، قافلوں کی صورت میں انہوں نے پوچھنا شروع کیا اور ان کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ بہرحال ایک دو لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں، مگر ہاں ہم فلاں بن فلاں اس شخص کو جانتے ہیں کہ جس کا تعلق خراسان سے ہے، اور وہ بہت ہی جب اس کے بارے میں بتانے
بتانا شروع کیا کہ وہ بہت ہی نیکوکار انسان ہے، پرہیزگار ہے، بہترین نمازیں، عابد، زاہد، متقی اور اللہ کا خاص منظور نظر انسان ہے، جو ہر لمحے عبادات میں مشغول رہتا ہے، اور اس کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ اور جب یہ بات سنی تو حضرت مالک بن دینار بہت پریشان ہو گئے، بہت کنفیوزڈ ہو گئے، اور ایک عجیب سے اضطراب میں آ گئے کہ مجھے خواب میں کچھ اور بتایا گیا ہے، مجھے جو بشارت دی گئی ہے وہ کچھ اور ہے، مگر یہاں پر جو لوگ ماجرا بیان کر رہے ہیں یہ اس سے بالکل برعکس ہے، بالکل مختلف ہے۔ اب میں کروں تو میں کیا کروں، کس طرح سے اس مہمے کو میں حل کروں؟ بہرحال اسی اضطرابی کیفیت میں وہ تلاش شروع کرتے ہیں اس شخص کی، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہوگا، لوگ ان کے اس شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایسا زاہد ہے، ایسا عبادت گزار ہے، ایسا متقی انسان ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور دن میں وہ اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھتا ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 40 سال سے اس کا کوئی حج جو ہے وہ مس نہیں ہوا، کوئی ایسا روزہ نہیں جو اس کا چھوٹا ہو، کوئی ایسی نماز نہیں جو اس کی چھوٹی ہو۔ حضرت مالک بن دینار اس شخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، جب لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کے کسی بوسیدہ سی جگہ کے اوپر موجود ہوگا، کسی گھر میں عبادت میں مشغول ہوگا، آپ جائیں اور ان کو ڈھونڈ لیں۔ وہ تلاش شروع کرتے ہیں، آخر کار اس شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جس وقت پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہے، اور جیسے ہی وہ وہاں پر وہ شخص جو فلاں بن فلاں جو عبادت گزار انسان ہوتا ہے کہ اللہ کا جس کا حکم آتا ہے کہ اس کا حج اور روزہ اور یہ تمام عبادات قبول نہیں ہیں، وہ شخص جیسے ہی کہ مالک بن دینار کے قدموں کی چاپ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے یہ بتانے کے لیے آئے ہو کہ میری عبادات، میرا روزہ، میرا حج یہ قبول نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر حضرت مالک بن دینار جو ہیں وہ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ آپ نے ایسا کیوں پوچھا مجھ سے، یہ سوال آپ نے مجھ سے کیوں کیا؟ اور جب وہ ان کے قریب جاتے ہیں اور اس شخص کی حالت زار دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے اور پریشان اور حیران ہوتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ شخص عبادت میں مشغول ہے، مگر اس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، اور اس ہاتھ کے جو بازو ہے اس کے اندر جو ہڈی ہے اس کے اندر سوراخ ہے، اور اس سوراخ کے اندر زنجیر ڈلی ہے کہ جس سے اس نے اپنے گردن کے اندر وہ زنجیر ڈال کے اپنے بازو کو لٹکایا ہوا ہے، ساتھ ہی اس نے اپنے ٹانگوں کے اندر، اپنے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور اسی حالت میں، اسی حالت زار میں وہ شخص عبادت میں مشغول ہے۔ وہ شخص جب یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے یہ بتانے کے لیے آئے ہو، تو اس کے اوپر جب مالک بن دینار حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے، میں یہ تمام چیزیں دیکھ کر لوگوں سے میں تمہاری تعریفیں سن رہا ہوں، اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، اور وہ جب خواب کا بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مگر وہ ایسا خواب ہے کہ جو میں تمہارے سامنے ایکسپلین نہیں کر سکتا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ ایسا برا خواب ہے کہ میں اس کو، میری زبان گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہیں بتاؤں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ خود سے اپنی کہانی بیان کرتا ہے، کیونکہ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ تمام یہ جو عذاب ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کی غضب ناکی کا سبب کیا ہے، کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پر یہ مسلسل جو ہے وہ عذاب ہے۔ اس کے اوپر وہ شخص کہتا ہے کہ میں پچھلے 40 سالوں سے حج ادا کر رہا ہوں، میں پچھلے 40 سالوں سے میں عبادت گزاروں میں ہوں، مگر اللہ کی بارگاہ سے میری ان عبادتوں کی قبولیت نہیں ہے۔ جب حضرت مالک بن دینار ان سے یہ پوچھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر بتائیے کہ اس بات کی وجہ کیا ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں ہر قسم کا گناہ کرتا تھا، میں الخبائث شراب پیتا تھا، میں جوئے کھیلتا تھا، میں ہر برا کام کرتا تھا، اور میں ایک روز میں
اپنے گھر اسی نشے کی حالت میں آیا۔ جب میں نشے کی حالت میں گھر پہنچا تو میری زوجہ نے میرے لیے گھر کا دروازہ کھولا۔ جب میں اندر نشے کی حالت میں گیا تو میرے پاؤں اور میرے پاؤں جو ہیں وہ لڑکھڑا رہے تھے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ میری ماں تندور جلا رہی ہے، لکڑیاں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کچھ کام کر رہی ہے، لکڑیاں جلا رہی ہے تاکہ تندور کی روشن کر سکے۔ جب اس نے مجھے اس طرح سے حالت میں دیکھا، نشے کی حالت میں دیکھا، تو میں وہاں پر کھڑا رہا اور اپنی ماں کو دیکھ رہا کہ میری ماں اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی، میرے چہرے کے اوپر بوسہ دیا، چہرے پر بوسہ دیکھ کر میرے منہ کو پیار کیا، اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں کو سہلایا اور یہ کہنے لگی کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو کس حالت میں گھر آیا ہے؟ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے اور کل صبح سب پہلا روزہ رکھیں گے اور سحری کریں گے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کا مہمان گھر آتا ہے، اور تو کس حالت میں آیا ہے؟ ماں نے جیسے ہی غصہ کیا تو ماں کے غصے کو دیکھ کر وہ شخص بھی بہت غصے میں آ گیا، اس قدر غصے میں آیا کہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اس قدر میں نشے کی حالت میں وہ اپنے آپے سے باہر ہوا کہ اس نے اپنی اس پیاری ماں کو کہ جس کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے، اس ماں کو پکڑا اور اس ماں کو اسی تنور کے اندر کہ جو وہ سلگھا رہی تھی، اس تنور کے اندر جلتی آگ کے اندر ڈال دیا۔ جب اس کی ماں کو اس نے جلتی آگ میں ڈالا تو وہ نشے کی حالت میں دھت تھا۔ ماں ہاتھ جوڑ کر پکارنے لگی، ماں فریاد کرنے لگی، ماں کہنے لگی اے بیٹا، یاد دلانے لگی، بچپن کی باتیں یاد دلانے لگی، اے بیٹا میں تیری وہی ماں ہوں کہ جس نے بچپن میں تجھے دودھ پلایا، میں تیری وہی ماں ہوں جس نے تیری ہر خواہش کا خیال کیا، میں تیری وہی ماں ہوں کہ جس نے تیری ہر چیز کو پورا کیا، تیری خواہشوں کو پورا کیا آج۔ اور وہ رو رو کے فریاد کرنے لگی کہ اے بیٹے مجھے اس آگ سے باہر نکال دے۔ اس شخص نے اپنی ماں کی کوئی کوئی پکار نہ سنی، اس شخص نے اپنی ماں کو، اپنے ماں کے پاؤں تلے جو جنت ہے، اس جنت کو، اپنی جنت کو اس آگ کے اندر جھونک ڈالا، اور اس کی ماں اس آگ میں جل کے مر گئی۔ وہ آگے بتانے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور شرابور تھا پسینے سے، اور پھر یہ کہنے لگا وہ شخص، حضرت مالک بن دینار اپنا منہ آنکھیں کھول کر اور اپنا منہ کھول کر یہ سارا ماجرا جو ہے وہ سن رہے ہیں، یہ ساری داستان سن رہے ہیں۔ اس کے اوپر اس نے کہا کہ جب میرا نشہ اترا، جب میرا غصہ اترا تو میری زوجہ نے مجھ پہ لعن طعن کی، اور اس نے کہا کہ تو نے کیا غضب کیا ہے، اس بات کے لیے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں نارمل حالت میں آیا، جب میرا نشہ اور غصہ اترا تو میں نے خود میں اس قدر رویا، میں اس قدر گڑ گڑایا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا بڑا گناہ عظیم کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں نے چوکھٹ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے ہاتھ کو توڑ ڈالا، کلہاڑی سے اپنا ہاتھ توڑ ڈالا۔ اس کے بعد لوہے کی ایک سلاخ لے کر میں نے اپنی جو ہڈی تھی، بازو کی جو ہڈی تھی، اس کے اندر میں نے سوراخ کیا، اور وہ دن اور آج کا دن، تب سے لے کے آج تک میں گڑ گڑا کے اپنے رب کی بارگاہ میں گزارشات کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اس غلطی کی وجہ سے کہ میں تب سے لے کے اب تک 40 سالوں سے میں نے کوئی حج نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنی زندگی کی ہر چیز کو تبدیل کر ڈالا۔ میں نے اپنے جو 25 غلام تھے، ان 25 کے 25 غلاموں کو آزاد کر ڈالا۔ میرے پاس 80,000 درہم تھے، میں نے وہ تمام کے تمام صدقہ کر دیے۔ میرے پاس جتنی جائیداد تھی وہ میں نے اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں صرف کر دی، جو خیرات کر دی، جو
لوگ ضرورت مند تھے ان میں تقسیم کر دی، مگر آج تک اللہ کا عذاب مجھ پر اس طرح سے برس رہا ہے کہ میری ساری عبادتیں ایک طرف. ایسا یہاں پر رک کے میں 2 باتیں جو اہم ہیں وہ کہنا چاہوں گی. یہ تو وہ واقعہ، مگر 2 باتیں جو اہم ہیں وہ کہنا چاہوں گی. ایک یہ کہ جب آپ کو غلطی کا احساس ہو، ہر انسان غلطی کرتا ہے، مگر بعض ظرف لوگ وہ ہوتے ہیں یا اللہ والے وہ ہوتے ہیں، یا اگر یوں کہیے کہ وہ جن کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی کی ہوئی غلطی کے اوپر شیطان کی طرح ڈٹ نہیں جاتے، جو اپنی غلطی کرنے کے بعد کنفیس کرتے ہیں، جو اپنی غلطی کرنے کے بعد اتنا دل جی گردہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اس کو قبول کریں اور یہ کہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہاں ہم نے کسی کا دل دکھایا. مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے برا کرتے ہیں، جب کسی کے لیے کوئی کھڈا کھودتے ہیں اور اس کو اس کھڈے میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کا وجود کسی کے لیے مشکلات کا، کسی کرب کا، کسی آنسوؤں کا، مشکل کا، پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے، تو آپ جب تک آپ اس کا ازالہ نہیں کرتے. کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں پتہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھا دیا تو لوگ کہتے ہیں اچھا اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے سے کسی کی دل آزاری ہو گئی یا ہم نے کسی کے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ کسی کا حق کھا لیا تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا چلیں آپ ایسے کریں یہ صدقہ دے دیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی کو جا کے کہیں گے کہ جی میں نے صدقہ دے دیا تو میری غلطی کا ازالہ. یہ ازالہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے 8,000 دینار دے دیے، اپنی پوری جائیداد دے دی، اپنے 25 غلام آزاد کر دیے، مگر اور 40 سالوں سے مسلسل روزہ اور عبادت میں مشغول ہے، اللہ کے سامنے سر سجدہ بسجود ہے. مگر جس ماں کا دل دکھایا اس ماں سے معافی کیونکہ مانگنے کا موقع نہیں ملا. آگے یہ واقعہ آگے بھی بڑھتا ہے اور آگے بھی چلتا ہے، وہ بھی آگے بتاؤں گی. مگر ایک تو یہ پوائنٹ ہے which is very very important کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اتنی توفیق اور شعور دے کہ ہم چھوٹی موٹی غلطیاں کر کے پھر ایسے اسکیپ as my husband says اسکیپ گوٹس نہ ڈھونڈیں اور ایسے راہ نجات شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں جو ہم اپنی زندگی میں بھی لگائے بیٹھیں. نہیں. بہرحال اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، صدقہ دے دیا. یہ تمام ماجرا سن کے حضرت مالک بن دینار جو ہیں وہ الحفیظ و الاما کہتے ہوئے وہاں سے گئے. ایک عجیب ان کے اوپر اضطرابی کیفیت تھی، جسم ان کا تھر تھر کانپ رہا تھا، رو رہے تھے اور وہ تمام حالات سن کر اللہ کی بارگاہ میں وہ استغفار کرنے لگے. پھر جس وقت وہ سو گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ تیسرا جو ان کو خواب آتا ہے، ایک بندہ صالح اللہ کا بندہ ان کی خواب میں آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس شخص نے جو اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا، آج تک اس ماں کی وہ جو آہیں تھیں، ماں بد دعا نہیں دیتی، مگر اس ماں کی آہیں آج تک اس کو جلا رہی ہیں. آج تک اور وہ ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح عورت تھی، اور وہ عورت آج بھی اپنے رب کی اس قبر میں جا کر بھی اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے. آج بھی اپنے رب سے کہتی ہے کہ آج کہہ رہی ہے کہ اے رب میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اے اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے. یہ خواب دیکھنا تھا کہ مالک بن دینار جو ہیں پھر وہ اس شخص کے پاس آئے، اور جب اس شخص کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور اللہ بھی آپ کو معاف کر رہا ہے. اور اس کے اوپر وہ شخص جو ہے وہ پرسکون ہوا. کچھ لمحات اس کے سکون کے گزارے اور اس کے بعد وہ اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم میں والدین کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے، مگر یہاں پر چند باتیں بریکٹ میں بعد میں کروں گی، مگر وہ جو اللہ بات کر رہا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے.
وہ سب سے اعلیٰ بات ہے اور وہ سب سے صحیح بات ہے اور وہ ہے حق کی بات۔ کیا فرماتا ہے ارشاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ الاسراء آیت نمبر 23، سورہ الاسراء آیت نمبر 23 آپ نے بارہا سنی ہوگی، آج میرے سے بھی سن لیجئے۔ اللہ کا ارشاد، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، بس اس کی عبادت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ مجھے کوئی لیکچر نہیں دینا، مجھے کچھ نہیں کہنا، صرف اپنے آپ سے میں نے سوال کرنا ہے کہ اللہ کی جو یہ پرسکرپشن ہے، یہ جو پرسکرپشن اللہ نے دی ہے قرآن حکیم میں، جو یہ آیت ہے، یہ جو روحانی نسخہ ہے، کیا ہم مخلصتاً اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اس دنیا کی بیرا روی میں ہم نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا ہو، اور کھونے کے بعد اب ہمارے پاس صرف اور صرف وہ آنسو ہوں، صرف اور صرف ندامت ہو، صرف اور صرف ہمارے پاس اب وہ جسے کیا کہتے ہیں ریگریٹس ہوں کہ اب ہم کیا کریں، اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال۔ اور اگر آپ کے والدین آپ کے پاس ہیں تو ہمیں ان کی کس طرح سے خدمت کرنی ہے، ان کی کس طرح سے قدر کرنی ہے۔ بے شک ہم ان کا دینا نہیں دے سکتے، مگر یہ یاد رکھیے آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت، ان کی قدر، ان سے محبت کریں گے، وہی ہمارے بچے دیکھیں گے، اور پھر یہ مکافات عمل ہے اور وہی چیز آگے ہوگی۔ ایک بات جو احادیث کی صورت میں، احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، بے شک ہے، مگر کن ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے؟ کیا اس ماں کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے جس نے یزید کی پرورش کی، کہ جس نے اپنے بچے کو کچھ اچھا نہ سکھایا؟ کیا اس ماں کے بھی قدموں تلے جنت ہے کہ جس نے اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو لوگوں کی ہتک، لوگوں کی ڈسرسپیکٹ، لوگوں کو ان کا حق نہ دینا سکھایا؟ کیا اس ماں کی بھی قدموں تلے جنت ہے؟ یہ میرا سوال ہے، دس از مائی کوشچن، کہ کیا اس ماں کے بھی قدموں تلے جنت ہے جو لوگوں سے بچوں کو ان کا حق نہیں دیتی؟ یہ سوال میرا اپنی ذات سے میں اکثر کرتی ہوں کہ کیا میں اس ماں میں ہوں؟ کیا میرا شمار ان ماؤں میں ہوتا ہے؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے جنت ہو؟ کیا میرے اعمال، میرے عوامل ایسے ہیں؟ کیا میرا کردار ایسا ہے کہ میں اپنے قدموں تلے جنت کے احساس میں اپنی بچی کو یہ کہتی رہوں کہ تو میرا حق ادا نہیں کر سکتی، یا تجھے میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، یا میں نہیں کروں گی؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ آج کی جو مائیں ہیں انہوں نے کل کے بچوں کا کردار بنانا ہے۔ اگر ہم اس چیز کی بریکٹ میں، بے شک اللہ کی ذات ماؤں کو ایک ایسا مقام دیتا ہے کہ جو اعلیٰ ترین ہے، مگر کیا آج کی ماں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آئے؟ کیونکہ میرا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، ہمارا اللہ تو حق کی بات کرنے والا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مائیں جو سچ بولنے والی مائیں ہوں ان کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہو، اور جو جھوٹ بولنے والی مائیں ہوں ان کے بھی پاؤں کے نیچے جنت ہو۔ ان ماؤں کے نیچے بھی جنت ہو جو اپنے بچوں کو ان کا حق ادا کرتی ہیں، ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، اور ان ماؤں کے نیچے بھی پاؤں کے نیچے بھی جنت ہو جو اپنے بچوں کے حقوق سے واقف ہی نہیں ہیں، جو ان کو نہ علم دیتی ہیں، نہ خدا اور دین کی روشنی دیتی ہیں۔ کیا ان ماؤں کے نیچے بھی، کیا یہ بیلنس، کیا یہ اللہ ایسا نہیں ہوگا کہ انصاف کرنے والی ذات ہے وہ رب؟ اب سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ جن ماؤں کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، تو ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ بھلائی کریں، مگر یہ بھی تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ بھی تو ضروری ہے کہ ہم
یہ کہا جاتا ہے کہ بچے ماں باپ کو اف نہ کہیں، مگر یہ بھی تو ضروری ہے کہ میں آج اپنی بیٹی کو اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتی ہے یا مجھ سے کوئی اپنا حق مانگتی ہے یا وقت مانگتی ہے یا کوئی چیز کرتی ہے تو اس کو میں بھی اف نہ کہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بحیثیت ماں اف کر رہی ہوں، اس کو سچ بات نہ بتاؤں، اس کے ساتھ منافقت کروں، لوگوں کے ساتھ برائی کروں اس کے سامنے، تو میرے پاؤں کے نیچے کیسے جنت آئے گی؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اللہ بے شک بارہا کہتا ہے کہ ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہے، بے شک کہتا ہے کہ اف نہ کہو، مگر آپ سوچیں کہ اللہ نے عورتوں کو کس قدر بلند مقام دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا اونچا بڑا مقام ہوتا ہے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جتنا اونچا مقام ہے، اتنی زیادہ ذمہ داری بھی ہے، اور یہی ذمہ داری ہر ماں جو گمان کرتی ہے کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے، کیونکہ پاؤں تلے جنت رکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والوں میں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قابل کرے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے آسانیاں بانٹیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ظرف دے کہ ہم اپنی ماؤں کو، بالخصوص کیونکہ ماؤں کا تذکرہ ہے، مگر اللہ ہمیں یہ موقع دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، ان کی قدر کر سکیں، ان سے محبت کر سکیں، اور صرف منہ زبانی اور پیسوں سے نہیں بلکہ وقت گزار کے، ان سے ان کی دل کی باتیں کر کے۔ کیونکہ آقائے دو جہان تو مدینے میں چلنے والے دیوانوں سے بھی رک رک کے باتیں کرتے تھے، دل جوئی کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، کمیونیکیشن کرتے تھے، ان کو دلاسے دیتے تھے، ان کے دل کو بہلاتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے اہم انویسٹمنٹ جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں۔ بہرحال آخر میں کیونکہ ماؤں کا تذکرہ ہے اور ہم نے اس شخص سے یہ سنا کہ وہ تمام جو اس کے جتنے بھی اس کا عمل تھا، وہ تمام چیزیں، وہ صدقات اور وہ سب کچھ رائے گاں چلا گیا، تمام آپ کی عبادات رائے گاں چلی جاتی ہیں اگر آپ کے ارد گرد آپ کے لوگ جو آپ سے مخلص ہیں آپ ان سے مخلصی نہ کریں، جو آپ کا اچھا سوچتے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین مائیں بن سکیں، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ماؤں کی اس طرح سے قدر کر سکیں۔ یہ توفیق اس رب کی طرف سے ملتی ہے کہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اپنی ماؤں کی اس طرح سے قدر کر سکیں جس طرح سے ماؤں کی قدر کرنے کا حق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔